الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم درود الشريف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو کہا جائے سنا جائے اللہ رب العزت اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات پہ جو سب سے بڑی نعمت اتاری ہے، اس جیسی نعمت نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں اس جیسی نعمت کا کوئی مثل رکھا ہی نہیں۔ وہ نعمت ہے اس دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی اور تمام دنیا کی مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجنا۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے اس کا اعلان کیا، میرے بندو ہم نے تمہیں سب کچھ دیا مگر جو احسان ہم تم پہ جتاتے ہیں وہ اس بات پر کہ ہم نے محمد تمہارے پاس بھیجا، یہ ہمارا تم پہ احسان ہے۔ ہمارے اگر کوئی قریب ہے، محبوب ہے اور ہم چاہیں کہ وہ تکلیفیں اٹھائے تو پھر یہ محبت کیسی ہے؟
مگر اللہ نے اپنے حبیب کو تکلیفوں کی راہوں سے گزارا بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی، نبیوں کا امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت اللہ کے خزانے میں ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل سچی اور پکی اور اٹل بات ہے۔ اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں، خاص طور پر ہم اہل ایمان کی قسمت ہے کہ ہمارا ناطہ اس نعمت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوگی، آپ کے آنے سے پہلے اس وقت مکہ مکرمہ، جس کے لیے آج ہمارا دل بچھا جاتا ہے، یعنی یہی مکہ مکرمہ جہاں ہم عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، جہاں جا کے آج ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں اور جسم کا طواف اور اپنے دل کا اللہ کے گھر کے صحن میں گویا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پوری کائنات میں آج کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو کہتا ہے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ مقام آج جس کعبے کا اور مکے کا ہمارے نزدیک ہے، جب ہمارے نبی اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اسی کعبے کے ارد گرد رہنے والوں کی صورتحال کیا تھی وہ آپ جانیں گے، تب نبی کے آنے کی عظمت دلوں میں بیٹھ گئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو اسی مکے میں کعبے کے ارد گرد رہنے والوں کا حال یہ تھا کہ ان کے یہاں سب سے زیادہ عزت کی بات یہ سمجھی جاتی تھی، غم ہو خوشی ہو، بات بات پہ ان کے یہاں محفل سجتی تھی شراب کی۔ اکثر ٹائم لوگ نشے میں دھت رہتے تھے، غریب ہو امیر ہو، مرد ہو عورتیں ہوں بچے ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، سب بیٹھے ہیں اور سب سے اہم چیز جو ان کے کھانے پینے میں تھی وہ شراب۔ حالانکہ شہر کون سا تھا؟ مکہ۔ یہی مکہ مکرمہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اس مکے کا حال یہ تھا کہ عورتوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، نکاحوں کی کوئی تعداد نہیں، ایک ایک آدمی کے گھر میں 20 عورتیں ہیں، ان پہ ظلم ہے، اور اس قدر ظلم ہوتا کہ آج ہمارے آپ کے گھروں میں بچی پیدا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں رحمت آ گئی، ہم کہتے ہیں برکت آ گئی، ہم کہتے ہیں جنت کی لے جانے کی، نبی کی پڑوس دلوانے والی آ گئی، ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے گھر میں نبی کا پڑوس دلانے والی بھیج دی۔ لیکن یہی مکہ تھا، جی ہاں یہ مکہ مکرمہ، یہ کعبے کا ارد گرد، یہاں اگر بچی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو گڈھا کھود کے زندہ دفن کر دیتا تھا۔ یہ حال تھا اس دنیا کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب ہمارے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور اس بچی وہ بڑی ہو گئی اور پھر اسے دفن کرنے کے لیے جب ہم لے کے گئے، ہماری داڑھی پہ اور کپڑوں پہ جو مٹی لگی تھی وہ بچی دیکھ رہی ہے کہ مجھے زندہ دبائیں گے، مگر وہ ہماری داڑھی سے اور ہمارے کپڑوں سے مٹی چھاڑ رہی تھی۔ بس وہ منظر یاد کر کے میرا دل بھر کے آ گیا کہ ہم کتنے ظالم تھے۔ کوئی سوچ سکتا ہے آج ہمیں اپنے بچوں کے انجیکشن لگواتے ہوئے دیکھنا برداشت نہیں۔ آج اگر کوئی ہمارے بچے کا چوٹ کا معاملہ ہو اور کٹ لگانا ہو یا آپریشن کرنا ہو یا ٹانکے لگانے ہو یا فریکچر ہو جائے اور وہاں تھیٹر میں لے جانا ہو، ماں اور باپ دونوں کے محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بچے کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ کیسا ظالمانہ ماحول ہوگا، کیسے پتھر کے دل ہوں گے اس وقت کہ بچی تڑپتی نہیں ہوگی۔
چیخوں کی آواز جب اس پہ مٹی ڈالی جاتی ہوگی آتی نہیں ہوگی، مگر دل سینے میں گوشت کے نہیں پتھر کے ہو گئے تھے کہ مکے میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا دور تھا کہ جب جس کا من چاہا پیسہ لوٹ لیا، چھین لیا، غریب کا کوئی حق ہی نہیں تھا۔ حالات یہ تھے کہ وہاں اگر کوئی انصاف مانگنے آئے تو قانون انصاف کا کوئی نہیں تھا۔ صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ بعض قبیلے مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، بالکل ننگے۔ جہاں آج ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی آنکھوں کو بھی یہ کہتے ہیں ذرا سنبھال کے دیکھنا، ادھر ادھر بھٹکنا مت۔ بے غیرتی کا، بے شرمی کا یہ عالم تھا اس دور میں کہ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں، ان حالات میں آپ ذرا سوچئے کہ جہاں زنا ایک عام رسم ہو، جس گھر سے چاہا مالداروں نے، طاقتوروں نے بچی کو اٹھا لیا اور اس کی عصمت دری کر دی، یہ ماحول تھا مکہ مکرمہ میں۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ جنگیں ہوتی تھی، 20 40 برس جنگیں چلا کرتی تھی۔ اونٹ کے پانی پینے پہ جنگ، ایک ادھر کا قتل ہوا، ایک ادھر کا قتل ہوا، خون سے تلواریں ہمیشہ لال رہتی تھی، میانوں میں واپس نہیں آتی تھی۔ ایسے حالات تھے کہ اللہ کے ساتھ 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور شرک کیا جاتا تھا۔ آج وہ کعبہ جس کی چوکھٹ کو دیکھ کے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب جائیں اس چوکھٹ کے اندر 360 بت وہاں کے رہنے والوں نے رکھ دیے تھے۔ ان بتوں کے نام پر بلیاں چڑھاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، پھر اس کا خون ان کے مجسموں پہ لگایا جاتا تھا۔ انہوں نے بارش کا بت الگ بنا رکھا تھا، غم کا الگ، خوشی کا الگ، اور پھر جہاں جانا ہے، جیسا کام ہے، ان کے آگے آگے جھکتے، ان کی عبادت کرتے۔ آپ ذرا سوچئے اللہ کے گھر میں، کعبے میں اللہ کے ساتھ اللہ کلہ شرک ہوتا تھا، کتنا بھیانک منظر تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے اس دنیا میں اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس طرح ہوا۔ نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے گھر والوں میں سے 3 کی بڑی سخت آزمائش کی۔ انعام دینے سے پہلے قربانیاں لی جاتی ہیں، انعام بعد میں ملتا ہے، پہلے آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، اصل ان کا نام شیبہ تھا، یہ جو مطلب تھے اصل مطلب کے بیٹے تھے عبد المطلب۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ یہ بچپن میں ہی بچپن میں ہی ماں کے سائے سے محروم ہو گئے، اور ان کی ننیال بھی مدینہ منورہ کی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا امتحان لیا رب تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ جب نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اب آپ کی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہیں، تو وہاں سے ایک قافلہ تجارت اور بزنس کے لیے ملک شام جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے ارادہ کیا کہ میں بھی جاؤں گا، لیکن وہاں ارادہ پورا نہ ہو سکا، واپس آ گئے مکہ مکرمہ۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ کی والدہ کے پیٹ میں آپ کا قرار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تشریف لے آئے، آپ کی والدہ ایام سے ہو گئیں، حمل سے ہو گئیں، تو پھر حضرت عبداللہ نے ارادہ کیا کہ اب میں سفر میں جاؤں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے دروازے پہ آ کے ان کو چھوڑا، تو حضرت عبداللہ نے حضرت آمنہ سے، آپ کی والدہ سے کہا، آمنہ میں جا رہا ہوں، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ جب میں واپس آؤں تو ایسے ہی جیسے گیٹ پہ تم چھوڑنے آئی ہو مجھے لینے بھی آنا۔ کتنی عمر تھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آمنہ کی عمر ہے
15.5 سال اور حضرت عبداللہ کی عمر ہے 17.5 سال۔ جب حضرت عبداللہ گئے، جب پہنچے ہیں وہاں بصرہ ایک شہر ہے، وہاں پہ بیمار ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ واپس آئے تو مدینہ منورہ میں سسرال والوں نے یعنی نبی کے ماموں نے اور نانا نے روک لیا کہ بھئی آپ اتنے بیمار ہیں، کیوں آپ جا رہے ہیں، کیسے آپ اتنا لمبا سفر کریں گے؟ وہیں انتقال ہو گیا۔ آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب روزانہ مکے کے باہر آتے، بیٹے کا انتظار کرتے۔ ایک دن قافلہ آیا، قافلے میں جب بیٹے عبداللہ نہیں ملے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آپ سوچئے قافلہ آیا، سارے گھروں میں خوشیاں ہیں کہ ہمارا بیٹا آیا، بھائی آیا، شوہر آیا، ادھر میرے نبی کی ماں بھی انتظار میں ہے کہ میرا بھی سر تاج آئے گا۔ لیکن جب گھر میں دروازے پہ کوئی نہیں آیا اور سب اپنے گھروں میں داخل ہو گئے تو عبد المطلب آئے اور کہا بیٹی تیرے سر کا تاج اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ سوچئے تیسری قربانی حضرت آمنہ نے آپ کی والدہ نے اپنے شوہر کی وفات کے تعلق سے دی۔ کتنا بڑا غم اور صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو پہنچا کہ آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، پھر آپ مدینہ سے ہیں، یہاں کوئی آپ کا اتنا قریبی ریلیشن بھی نہیں ہے، اور آپ دنیا سے شوہر چلے گئے اور اتنی کم عمری میں، ابھی عمر بھی کوئی زیادہ نہیں۔ غرض یہ کہ اللہ نے 3 لوگوں سے بڑی بڑی قربانیاں لی۔ اب حضرت آمنہ نے صبر کیا اور کہتی ہیں کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، میرے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا تھا، الگ ہو رہا تھا۔ کہتی ہے کبھی میرے پیٹ میں کوئی درد نہ ہوا، کبھی مجھے متلی اور قے نہ ہوئی۔ عام طور پہ جب خواتین کو اللہ یہ خوشیاں دیتا ہے تو ان کی طبیعت میں کچھ ڈیفرنٹ فیل ہوتا ہے، کچھ مختلف ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ کہتی بچہ میرے پیٹ میں 9 مہینے رہا مگر مجھے کبھی ایک ذرے کے برابر کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ فرماتی ہے کہ جب میں باہر نکلتی تو میرے سر پہ ایک بادل ہمیشہ سایہ کیے رہتا، میں یہ اتنا سمجھتی تھی کہ میرا سرتاج تو چلا گیا مگر وہ نشانی جو مجھے دے کے گئے ہیں یہ اللہ نے بڑی برکت والی رکھی ہے۔ کہتی ہے میں جب پانی بھرنے جاتی زمزم کے کنویں پر اپنی اور پڑوسنوں کے ساتھ، تو جب میں من پہ پہنچتی کنویں کی منڈیر پہ تو پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا اور مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، میں پانی بھرتی۔ یہ منظر دیکھ کر میری پڑوسنوں نے کہا آمنہ تم کھڑی رہا کرو، اگر تم چلی جاتی ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے اور ہمیں رسی کھینچنا پڑتی ہے۔ کہتی کہ میرے پڑوسنے مجھے کھڑا رکھتی اور جب تک سب پانی نہیں بھر لیتی اور جب تک میں کھڑی رہتی پانی اوپر رہتا۔ کہتی عجیب برکتیں میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک وقت آیا جب وقت پورا ہوا، چند دن پہلے تو اللہ نے پرانی کتابوں میں ایک نشانی لکھی تھی کہ جب آخری نبی آئیں گے تو آسمان پہ لال رنگ کا ستارہ نکلے گا، سرخ ستارہ۔ حضور کی ولادت سے چند ایام قبل وہ ستارہ چمک گیا۔ مدینے میں یہودی تلاش میں آئے تھے آخری نبی کی، انہوں نے پورے مدینے کے گھر گھر میں خبر کی کہ کہیں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، پتہ چلا نہیں ہے۔ پھر مکے میں انہوں نے معلوم کیا کہ کوئی بچہ ہے پیدا ہونے والا، پتہ چلا ہے عبداللہ صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی جو محترمہ ہیں وہ ہیں حمل سے، ان کے یہاں ولادت ہونی ہے۔ یہودی یہ سوچ کے واپس چلے گئے کہ ان کے گھر میں بھی کوئی آخری نبی آئے گا جس کا شوہر ہی نہ ہو۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے جیسے آج کل بھی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جو دنیاوی اعتبار سے صاحب حیثیت ہے وہی سب کچھ ہے۔ وہی یہودیوں کا خیال تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آخری نبی قیامت تک کے لیے جو آئے گا وہ یتیم بن کے کیسے پیدا ہوگا، یہ سوچ کے وہ چلے گئے۔ آخر ایک رات آئی، اس رات میں حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے گھر میں خوشی کو جب دینا تھا تو میرے گھر کی غربت کا یہ عالم تھا
کہ میرے گھر میں اس رات چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے بھی تیل میسر نہیں تھا۔ پڑوسن تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ دائی بے دائی کا کام کرتی تھی، وہ آئیں، انہوں نے تیل ڈالا، کہتی ہیں یہ جب پیدائش ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے مولا کی قسم پیدائش کے وقت مجھے ایک ذرے کے برابر کسی تکلیف کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ کی یہ جو دائی ہیں وہ یہ کہتی ہیں جب یہ محمد دنیا میں آئے تو میرے ہاتھوں میں تو ان سے پہلے سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر یہ انوکھا بچہ تھا جب میرے ہاتھ میں آیا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہوتے تھے جب وہ باہر آتے ماں کے بطن سے تو ان کی ناک ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، اسے کاٹ کے نامی میں یہ گاٹھی لگانی پڑتی ہے۔ کہتی ہے میں حیران ہو گئی محمد کو دیکھ کر کہ جب یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ایسا تھا جیسے ان کی ناک اندر ہی کاٹ بھی دی گئی ہو، گانٹھ بھی لگا دی گئی ہو اور اس کو داغ بھی دیا ہو، کچا پن بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں حیران ہو گئی۔ گویا اللہ نے نبی کی پیدائش پہ ہی معجزات کا اظہار فرما دیا کہ جتنے بچے میرے ہاتھ میں آتے ان کا حال یہ ہوتا کہ وہ پیدا ہوتے تو ان کے سر سے لے کے پیر تک ماں کے پیٹ کی جو گندگی رحم کی ہوتی ہے وہ لگی ہوتی تھی، لیکن جب یہ محمد پیدا ہوئے تو سر سے لے کے پیر تک میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہوں، لیکن میں حیران ہو گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ایک نقطے کے برابر بھی محمد کے جسم پر کہیں گندگی لگی ہوئی نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی غسل دے کے باہر بھیجا ہو، اور گویا یہ پیغام بھی دے دیا یہ میرے نبی میرے محمد آ رہے ہیں، یہ آخری رسول آ رہے ہیں، یہ پاک اللہ کی طرف سے پاک پیغمبر آ رہے ہیں۔ پاکی اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ بھی پاک، نبی بھی پاک، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ نبی کو پاک پیدا فرمایا، کہہ دیے جب یہ باہر آئے ہمارے ایک باضابطہ سنت ہے، اس دور میں بھی وہ جاری تھی ختنہ کا ہونا، کہتی ہیں حضور جب دنیا میں آئے ہیں تو ختنہ ہوئے آئے ہیں، آپ کی شرمگاہ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی کروٹ پہ لیٹ گئے، جیسا کہ بچے کو ماں کی گود میں دیا جاتا ہے ویسے ہی حضور کی ماں کے گود میں دائی نے دیا۔ ماں کہتی ہیں حضرت آمنہ کہ جیسے ہی میری گود میں یہ آیا، میرے رب کی قسم میں نے اس سے پہلے اتنا حسین بچہ اپنی زندگی میں کہیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہتی ہیں بس اس کے بعد یہ ہوا، اب چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ہاتھ مڑے ہوئے یوں اور پیر مڑے ہوئے، بچہ ایسے ہی تو ہوتا، کہتے ہیں ایسے ہی میرا محمد ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں اور میرا دل خوشیوں سے بے تاب ہے، میرے سر کا تاج نہ رہا، مگر کیا نعمت مجھے اس کی برکت سے رب نے دی۔ کہتی دیکھتے دیکھتے اچانک میرے بیٹے نے ہاتھ کھول دیے بڑے آدمی کی طرح، میں ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا، پھر پیر پورے سیدھے کر دیے بڑے آدمی کی طرح، پھر سیدھے ہاتھ کی کونی پہ ٹیک لگائی اور پورے کے پورے میرے بیٹے محمد سجدے میں چلے، بہت دیر تک سجدے میں رہے اور پھر الٹے ہاتھ کی کونی پہ ٹیک لگائی اور واپس آئے اور پھر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، کہتی جیسے ہی انگلی اٹھی پورا کمرہ میرا نور سے بھر گیا، جیسے کوئی نور کا بادل آیا ہو، اور اس میں سے آوازیں آنے لگی کہ اسے چاروں طرف مشرق و مغرب میں اعلان کیا جائے
یہ اللہ کا آخری پیغام لے کے آنے والا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر میرا بیٹا یعنی میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس اسی سچویشن میں آ گئے جو بچہ ہوتا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ آتے ہی دو پیغام دے دیے گئے اللہ کی طرف سے۔ یہ جو میرا محمد آیا ہے آمنہ کے بطن سے، یہ پاکی کا پیغام لے کے آیا، یہ اللہ سے بندوں کو ملانے کا پیغام لایا، یہ سجدے کی عبادت کا سرور لایا، یہ ایک اللہ کے آگے سب سے بچا کے جھکانے کا پیغام لایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے اگر چھوڑا ہے تو نبی کے اس سب سے اہم پیغام کو چھوڑا ہے۔ آتے ہی نبی سجدہ کرے، ہم سجدوں کے وقت گھروں میں لیٹے رہے، آتے ہی نبی سجدے کا پیغام دے، ہم اپنے بازاروں میں سجدوں کو چھوڑ کر کماتے رہے، آتے ہی نبی اللہ کے آگے جھکنے کا پیغام دیں، ہم اپنی زندگیوں میں مست ہو کر اللہ کے اس نبی کے پیغام کو اپنی کمر کے پیچھے ڈال دیں۔ نبی کی محبت کا حق ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی کے اس پیغام پہ عمل پیرا یہ امت ہو نہ جائے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب آئے۔ میں بڑا مزے کا یہ ایک بڑے بزرگ کا مقولہ سنا رہا ہوں جو انہوں نے اس پورے پس منظر کو کھینچا ہے، ولی ایک کامل ہے وہ، اللہ کے ولی نے اس پورے پس منظر کو جو اپنی زبان سے کہا، کہتے ہیں عبد المطلب آئے، انہوں نے دیکھا، اس کے دائی نے دیکھا، عبد المطلب فوراً گھنٹے بھر کے بعد ہی لے کے مکہ کعبۃ اللہ پہ گئے، کعبے کی چوکھٹ پہ حضور کو رکھا، اور جب لے کے گئے اور لے کے واپس آئے تو ہر آدمی جو بھی نبی کو دیکھتا وہ یہ کہتا، ارے عبد المطلب، چونکہ یہ کعبے کے متولی بھی تھے، ارے سردار، ارے جناب، کیا بچہ ہے، لگتا ہے چاند اتر آیا ہو۔ ہر ایک تعریف کرتا، ہر ایک تعریف کرتا۔ جب عبد المطلب گھر میں آئے، آپ کا چہرہ خوشیوں سے کھلا ہوا تھا، کہنے لگے، بیٹی آمنہ کوئی نام سوچا؟ کہا بابا میں ابھی کیا نام بتاؤں، ابھی تو اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ کہا بیٹی میں نے نام سوچ لیا۔ کہا کیا؟ کہا بیٹی میں جب گھر سے نکلا اور کعبے کی چوکھٹ تک گیا، ہر آدمی اس کی تعریف کر رہا تھا، واپس آیا ہر ایک اس کی تعریف کر رہا تھا۔ بیٹی میں نے آج وہ نام اس بچے کا رکھنا ہے، پوری عرب دنیا میں دوسرا نام ہی نہ ہوگا۔ کہتی ابا کیا؟ کہنے لگی میں اس کا نام آج سے محمد رکھتا ہوں۔ معنی ہے جس کی اتنی تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی تعریف ہی نہ ہو، اللہ کے علاوہ۔ حقیقت بھی تو ہے اس دن سے لے کے آج تک اور قیامت تک جتنی تعریف میرے آپ کے آقا کی ہوئی ہے اور ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی۔ اب یہ کھڑے عبد المطلب، ادھر حضرت آمنہ ہیں، ادھر دائی ہیں، دائی حضرت آمنہ پھر کہتی ہیں وہی بات، ابا میں نے تو اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت بچہ ہی نہیں دیکھا جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں، آپ کہہ رہی ہو میں تو پوری بستی کو جانتی ہوں، سینکڑوں ہزاروں بچے میرے ہاتھ میں پیدا ہوئے، میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ کسی کا نہ دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں، بیٹی تو بستی کی بات کرتی ہے، میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں سامان تجارت لے کر، میں نے تو ملکوں میں ایسا کوئی بچہ کبھی حسین نہ دیکھا۔ اللہ والے کہتے ہیں، آؤ جبریل سے پوچھو، جبریل تو بتا، اگر جبریل سے سوال ہو تو جبریل یہ کہے گا، ہاں تم کہتے ہو مکے میں نہ دیکھا، تم کہتے ہو ملک میں نہ دیکھا، جبریل کہے گا کائنات میں ہم نے اس جیسا نہ دیکھا۔ پھر وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں، چلو اللہ سے بھی پوچھتے ہیں، اے اللہ، جبریل کہتا ہے کائنات میں نہ دیکھا، تو بھی تو بتا تیرا محمد کیسا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب یہ ممکن ہوگا، ہاں میرے بندو، آمنہ کہتی ہے بستی میں نہ دیکھا،
دائی کہتی ہے میں نے بچوں میں نہ دیکھا، عبد المطلب کہتا ہے ملکوں میں نہ دیکھا، جبریل کہتا ہے کائنات میں نہ دیکھا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی مخلوق میں ایسا پیدا ہی نہ کیا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایسے ہی میرے آپ کے نبی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے بڑے ہوئے، مکے کا رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے گاؤں اور دیہات میں بھیجا جاتا تھا۔ طائف کے اور مکے کے بیچ میں ایک گاؤں پڑتا تھا بنو سعد کے نام سے، وہاں کی 10 عورتیں اکٹھی ہوئیں جن کے اپنے بچے بھی تھے۔ ظاہر ہے وہی عورت دودھ پلائے گی جس کا اپنا بچہ پیدا ہوا ہو۔ ان 10 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ مکے کا رخ کیا اور مکے کی گلیوں میں آئیں اور پتہ لگایا کہاں کہاں بچے ہیں، لے کے جائیں۔ چونکہ باضابطہ بچوں کو دودھ پلانا اس دور میں یہ ایک انکم کا بہترین سورس ہوا کرتا تھا۔ سب آئیں، سب کو بچے مل گئے، ہر عورت 10 کی 10 میرے نبی کی چوکھٹ پہ آتی، بچہ ہے سنائیں، کہاں بچہ ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ جب باپ کرتا نہیں، باپ ہے ہی نہیں، عورت واپس چلی جاتی۔ دوسری آئی، تیسری آئی، چوتھی آئی، 5ویں، 6ٹھی، 8ویں، 7ویں، 9ویں، سب آ کے واپس چلی گئی۔ بقیہ 9 جو اور بھی انہیں بچے مل گئے۔ اب یہ جو دائی حلیمہ آئی، یہ دائی حلیمہ آئی ہیں، حلیمہ سعدیہ جن کو کہا گیا، یہ کہتی ہیں ہمیں بچہ ہی نہ ملا مکے میں، کوئی اور کیسے ملتا؟ جو کائنات میں اللہ نے انسانوں کا امام، جنات کا امام، عالم کے لیے رحمت بنا کے جس کو بھیجا، مائی تیری قسمت میں تو اللہ نے وہ رکھا تھا۔ کہتی ہے میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے ایسے جانے میں شرم آ رہی ہے، میری ساتھ آنے والی 9 عورتیں بچے لے کے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، حالانکہ سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ کہتی ہے میں نے کہا چلو اس یتیم کو لے لے، تو اچانک ان کے شوہر کی زبان پہ ہاں بیگم لے لو، شاید اللہ ہمیں برکت دے اس بچے کی وجہ سے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں گئی اور میں نے پوچھا بچہ کہاں ہے، کہ لائیے ہمیں دے دیجئے، تو کہا اس وقت میرے بیٹے کے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ آمنہ بیوی نے جب پردہ ہٹایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں یہ حیران ہو گئی کہ اللہ یہ بچہ ہے، یہ ساری کائنات کا نور اس کے چہرے پہ اتار دیا گیا ہے۔ کہ جیسے ہی آنکھیں کھلی، جیسے یہ کپڑا ہٹا تو حضور نے آنکھیں کھولی اور فوراً دائی حلیمہ کو دیکھ کے جب مسکرائے، کہتی ہے مجھ سے اب رکا ہی نہ گیا، میں نے دوڑ کے اٹھا کے اپنے گلے سے لگا دیا۔ کہتی ہے جب میں آئی تھی تو میری گھونٹنی اتنی کمزور تھی، گھر میں کھلانے کو چارہ تھا نہیں، تو میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، بار بار میری پڑوسنے میرا ویٹ اور انتظار کیا کرتی تھی۔ کہتی ہیں اب جب میں نے محمد کو گود میں لیا تو اونٹنی پر کہا ہم نے اس طرح بیٹھے کہ میں پیچھے بیٹھ گئی محمد کو لے کر اور میرے شوہر آگے بیٹھ گئے، تو اونٹنی اڑتی نہیں، اونٹنی اڑتی نہیں۔ اب کہا میرے شوہر نے کہا کیا کرے بھائی؟ کہا میں نے کہا ایک کام کرو، مجھے آگے بٹھا دو، گود میں میں محمد کو لے لوں، آپ پیچھے بیٹھ جاؤ، شاید یہ اونٹنی اٹھ جائے۔ کہتی ہے بس جیسے ہی میں آگے لے کے بیٹھی محمد کو اور پیچھے میرے شوہر بیٹھے، اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور لگا کہ جیسے یہ مستی کرنے لگی۔ اللہ نے یہاں بھی پیغام دے دیا، بندو میرا محمد پیچھے کے لیے نہیں، میرا محمد تم میں سب سے آگے کے لیے آیا، ہر چیز میں میرے محمد کو آگے تمہیں رکھنا ہے۔ کہتی ہیں خود ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس میں طاقت ڈال دی ہو۔ میری پڑوسنے مجھ سے بہت آگے نکل گئی تھی، کئی کلومیٹر، لیکن جیسے ہی محمد میری اونٹنی پہ بیٹھے، اب میری اونٹنی تو دوڑنے لگی اور میں نے چند منٹوں میں انہیں پکڑ لیا۔ اب وہ کہہ رہی ہے ارے حلیمہ تم نے اونٹنی بدل دی؟ کہا نہیں نہیں اونٹنی نہیں بدلی، اونٹ کا سوار بدل گیا ہے۔ کہتی ہے میں اپنے گھر پہنچی تو میری بکریاں بالکل سوکھ کے ٹانٹر ہو گئی تھی، ذرا ذرا سا دودھ نکلتا تھا۔ کہا میں نے محمد کو لٹایا
اور اپنے شوہر کے ساتھ جب بکریوں کے قریب گئی اور ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو میرے برتن دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ برتنوں میں جگہ کم پڑ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ پھر بھی بھرا رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ کہتی ہیں پھر مجھے بڑا پیار آتا تھا ان پہ، تو میرے پاس 2 بچے تھے، ایک اپنا اور ایک یہ محمد، تو میں یہ کرتی تھی کہ سیدھی طرف سے محمد کو دودھ پلاتی تھی اور لیفٹ سائیڈ سے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ کہتی ایک دن میں محمد کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، مجھے دیکھتے دیکھتے اتنی ممتا آئی، اتنا پیار آیا کہ میں نے ایک طرف سے دودھ پلا کے دوسری طرف بھی میں نے محمد کو چاہا کہ اب اس طرف سے بھی میں اسی کو پلا دوں، 1-1.5 گھنٹے کے بعد اپنے بیٹے کو پلا دوں گی۔ میری مامتا ایسے جیسے بہسی رہی ہو، میں چاہتی ہوں دوسری طرف کو لے کر محمد کو دودھ پلانا، مگر محمد نے تو دانت بند کر لیے، ہونٹ چپکا لیے، میں کوشش کر رہی ہوں یہ دودھ پی لیں، مگر محمد نے دوسری طرف سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی اعلان کر دیا، میں اللہ کی طرف سے انصاف کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں کسی اور کے حق کا ایک قطرہ بھی منہ میں لے نہیں سکتا۔ آج ہم نبی کے ماننے والے کیسے دوسروں کا حق کھا رہے ہیں مزے لے لے کر، کیسے ہم دوسروں کے حق کو اتار رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کے ماننے والے، حالانکہ نبی وہ جو بچپن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی اپنے منہ میں نہ لیتا ہو، حالانکہ جائز تھا، ماں پلا رہی ہے، حرام نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے پلا رہی ہے ماں، مگر پیغام دیا میرے آپ کے آقا نے، بچپن میں اللہ نے دلا دیا ایک قطرہ بھی دوسرے کے حصے کا نہ لینا، یہ تو جائز ہے۔ آج ہم نبی کے امتی ہو کر ناجائز طریقوں سے کتنوں کا مال کھاتے ہیں، کتنوں کی دولت لوٹ لیتے ہیں، کتنی بے ایمانیاں، کتنے دھوکے، کتنے فراڈ، کتنی خیانتیں آج میرے آپ کے سماج میں اور مسلمانوں میں ہیں۔ کیا واقعی ہم اس نبی کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں؟ کیا واقعی آج جو محبت کا مظاہرہ ہوا سب ایماندار بن گئے، دوسروں کا حق نہیں تھا، بہنوں کا حق نہیں تھا، کسی کا ہم نے کوئی غصب حق نہیں مارا، اگر نہیں مارا تو مبارک، اور اگر ہم نے کسی کا ایک کانی بائی کا بھی حق مارا تو نبی سے محبت سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اعلان کرتے رہیں، لاکھ کریں ہمیں نبی سے محبت ہے، اللہ قبول کرے تب ہے نا بات، نبی کہیں اس سے اس کی محبت قابل قبول تب ہے نا بات۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ دوڑ دوڑ کے نبی کے وضو کا پانی اپنے جسموں پہ مل رہے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ حضور نے پوچھا بھئی یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے کہ ہماری محبت نے ہمیں اجازت نہ دی، آپ کے جسم سے جو پانی لگ کے نیچے گرے وہ ہم زمین پہ گرنے دیں، ہم نے اس لیے اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے مل لیا۔ حضور نے فرمایا سنو، اگر واقعی محبت چاہتے ہو، جو تمہاری سچی محبت ہو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو یہ محبت اللہ رسول کے یہاں بھی قبول ہو اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے، تو ایک کام تو یہ کرنا، جب بھی بولنا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنے والا ہی نبی سے محبت کرے گا، جھوٹ بولنے والے کی محبت معتبر نہیں ہے، یہ نبی نے اعلان کر دیا۔ نمبر 2، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی امانت ہو اس کے پاس امانت کو پہنچا دینا، امانتوں میں خیانت مت کرنا، امانت دار کی محبت قابل قبول ہے، اور خیانت اور بے ایمانی کرنے والے کی محبت اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے آپ کے نبی کہہ رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی، دیکھو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچانا، پڑوسیوں کو دکھ مت پہنچانا، اپنی تکلیفوں سے پڑوسیوں کو بچا کے رکھنا۔ اگر کوئی پڑوسی کو دکھ دیتا ہو،
ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو اور اعلان کرتا ہو نبی سے محبت کا، نبی کہہ رہے تیری محبت تو کہتا رہے مگر میرے اور اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ یہ ہے پیغام۔ نبی کی ولادت کے موقع پر کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہ کھاؤ۔ آج ہم میں سے 99% لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی وراثت کا حق کھایا ہوا ہے اور اندازہ بھی نہیں ہے ہمیں آپ کو۔ جو قرآن کا بتایا ہوا حق، کتنے وہ ہیں جن کے باپ دنیا سے گئے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، مگر انہوں نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا۔ یہ حرام تھا اور کلیتاً حرام تھا کہ ہم نے اپنی بہنوں کا حق کھا لیا، اور دینے میں ہمیں قباحت ہوتی ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اور پھر یہ کہنا ہمیں نبی سے محبت ہے۔ کون سی محبت؟ محبت تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو خوشی خوشی منوا دے۔ کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے بھائیوں کے بٹوارے میں زیادتی کی؟ کتنے لوگ وہ ہیں جنہوں نے امانتوں میں خیانت کی؟ یہ بات میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس بات کے لیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو ایک خوش گمانی میں اور ایک غلط فہمی میں ہم ہیں کہ ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں زبانی دعووں کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے یہاں عمل کی قیمت ہے۔ اگر زبانی بات ہو تو گونگے کی بات کیا ہوگی؟ وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال سے باخبر ہے۔ بات آگے بڑھی، کہتی ہیں ایک دن میری بیٹی بکریاں چگانے جاتی تھی، چگانے، ہمارے دیہات میں چرانے کو چگانا کہتے ہیں۔ کہتی ہیں ایک دن صبح ہو گئی، بیٹی گئی نہیں، بیٹی کا نام تھا شیما۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے، بکریاں چرانے کیوں نہیں جا رہی ہو؟ کہنے لگی امی بہت پریشان ہو جاتی ہوں، ادھر ادھر بھاگتی ہیں، دن بھر میں تھک جاتی ہوں، آج من نہیں کر رہا ہے جانے کا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں میں نے بیٹی سے کہا بیٹا تم ہی تو ہمارے گھر میں بڑی ہو، تم نہیں جاؤ گی تو یہ بکریوں کو کون پیٹ بھرا کے لائے گا؟ کہتی ہیں اچھا امی جان میں جاؤں گی مگر ایک شرط کے ساتھ، میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں میں نے کہا بیٹا یہ تو دودھ پیتے ہیں، تمہارے بھائی چھوٹے سے ہیں، انہیں سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ کہتی ہیں امی جان یہ رہیں گے تو سب سنبھل جائے گا۔ کہا وہ کیوں؟ کہ امی جان ایک دن میں ان کو لے کے گئی تھی، بتائے وہاں کیا ہوا؟ بیٹی کیا ہوا؟ کہ امی جان جب میں ان کو لے کے گئی پورے دن میں جنگل میں بیٹھی رہی اور میرے سر پہ ایک بادل سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نے نہیں ستایا، مجھے گرمی نہیں لگی۔ کہتی ہے بیٹی لیکن یہ تو چھوٹے ہیں۔ کہ اپنی بات چھوٹے کی نہیں ہے، جب میں ان کو لے کے گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو لے کے گود میں ایک جگہ بیٹھ گئی اور میرے چاروں طرف بکریاں گھاس چرنے لگی، اور جب ان کا پیٹ بھر گیا تو سب میرے آگے آ کے اپنے سر کو جھکا کے کھڑی ہو گئی۔ میں بھی ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، ساری بکریاں بھی آنکھیں بھاڑ بھاڑ کے ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ مجھے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جانور بھی ہمارے نبی سے ایسی محبت کہ وہ اپنے چرانے والے کے ارد گرد آ کے بیٹھ جائیں اور بھاگے نہیں۔ بھائی میں اور آپ تو انسان ہیں، کیوں ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے بھاگتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے بھاگتے ہیں؟ جانور سمجھ گئے کہ اس ہستی کا مقام کیا ہے، لیکن ہم انسان ہو کر نبی کو ماننے والے کا دعویٰ کہہ کر آج ہم نبی کی بات کو نہ مانیں، کل اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ بات اس سے آگے بڑھی، یہ بھی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 4 سال پورے کر کے آ گئے، مختصر کرتا ہوں، تو حضرت آمنہ چونکہ بہت دن ہو گئے کہ مائی کے نہیں گئی ہیں اپنے مدینہ، عبد المطلب سے کہا کہ بابا میں مائی کے جانا چاہتی ہوں، بھائیوں کے یہاں بابا کے یہاں کا جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے ایک خادمہ جو گھریلو اور بہت ہی
کلوز تھی گھر سے ایمن، ان کو ساتھ بھیج دیا. یہ گئی وہاں، حضور بھی گئے. 6 سال کی عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینہ پہنچے، 1 مہینہ رہے. وہاں سے جب واپسی ہوئی، میرے عزیزوں، اللہ نے یہ دین جو مجھے آپ کو دیا ہے ایسے نہیں دیا. نبی کے والد کی قربانی، ماں کی قربانی، دادا کی قربانی، اور اب نبی کے امتحان کا آغاز سخت ترین لمحوں سے یہاں ہوتا ہے. کہتے ہیں جب ایک جگہ ہے مقام ابوا پہاڑی ہے، بالکل کالی پہاڑی. یہی ایک راستہ تھا مکے آنے کا. میں خود وہاں گیا ہوں، اور میں نے جو وہاں کھڑے ہو کے اس منظر کو سوچا ہے تو میرا رونگ رونگ کھڑا ہو گیا اور جسم کپ کپانے لگا. وہ منظر، 6 سال کے ہیں نبی، ماں ہے ساتھ میں اور ایک خادمہ ساتھ میں. مدینہ سے لگ بھگ 125 کلومیٹر نکل کے آ گئے. جب اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو آج کے دور میں اگر ہم سمجھ سکتے ہیں تو پوسیبل ہے یہ ہوا ہو کہ آپ کی والدہ کو اٹیک آیا ہو، بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو حضور ہاتھ باندھے ماں کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. ہوٹ پھولے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے ماں نے بڑے پیار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا بیٹا جو آیا ہے جانے کے لیے آیا، اب اللہ ہی کے حوالے. اور یہ کہہ کے ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں، سوچ کے دیکھیں کہ جس کا باپ دنیا میں آنے سے پہلے گیا ہو اور آج ایک ویرانے میں بالکل سنسان پہاڑیوں میں ماں بھی رخصت ہو گئی ہو، کیا قیامت ٹوٹی ہوگی دل پر. اور ایک ہی عورت ساتھ میں، انہوں نے پتھر ہٹا کے پتھر کی قبر بنائی. حضور بالکل گم ہو گئے اور بیٹھے ہیں. ایمن نے انہی کپڑوں میں چادر ڈال کے آپ کی والدہ کی قبر بنا کے قبر میں اتار کے اور اوپر سے پتھر رکھے اور اس کو ڈھانپا. اور اس کے بعد جب حضور کا ہاتھ پکڑا اور لینے کے لیے کہ چلو گھر چلیں تو حضور قبر سے چپٹ گئے. مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا اس وقت حضور کی زبان سے نکلا ماں آپ کے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. چپٹ گئے ہیں حضور اور اس قدر روئے کہ شاید آسمان کو اگر پھٹنا مقدر ہوتا تو حضور کے درد پہ اس دن آسمان پھٹ گیا ہوتا. ہم سوچ کے اگر دیکھیں اکیلے مائی ساری دنیا ہوتی ہے ان بچوں کی، جو بچوں کے باپ بچپن میں نکل جائیں ان کا باپ بھی ماں، ماں بھی ماں، کل کائنات ان کی ماں ہے. بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں جن بچوں کے باپ بھی ہوں تب بھی ان کی ماں ہی ساری کائنات ہے. یہاں پہلا یہ سخت امتحان اللہ نے اپنے حبیب پہ ڈالا، ماں کو اٹھا لیا. اب وہاں سے لگ بھگ 300 کلومیٹر نہ ٹرین ہے آج کی، نہ کار ہے آج کی. آپ سوچ کے دیکھیں ماں کے بغیر 300 کلومیٹر مکہ مکرمہ کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ کیا. بیچ بیچ میں ایمن کچھ کھانے کو دیتی، حضور منع کر دیتے، نہیں میرا من نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا. وہ روکتی کہ بیٹا کھا لو، بھوک لگی ہوگی، کہا نہیں کھاؤں گا، امی ساتھ میں نہیں ہے، نہیں کھاؤں گا. اسی حال میں مکہ مکرمہ آ گئے. عبد المطلب نے جو دیکھا بیٹے پوتے کا ہاتھ خادمہ کے، چیخ نکل گئی ان کی، ارے بیٹی کہاں ہے؟ کہا بیٹی تو دنیا سے چلی گئی. کہاں؟ کہ مدینے کے راستے میں. عبد المطلب کھڑے سے بیٹھ گئے. کہا بیٹا بھی چلا گیا، بیٹی بھی چلی گئی، اور سینے سے چپٹا کے اتنا بلک بلک کے روئے ہیں عبد المطلب. ظاہر ہے وہ باپ تھے، بیٹا بھی گیا، بہو بھی گئی. اکلوتی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے معصوم. پھر دادا کی نگہداشت میں آ گئے. 2 برس دادا نے اتنی محبت دی، اتنی محبت دی.
کہ جہاں کعبے میں دروازے کے نیچے ان کی قالین بچھتی وہ اپنے پاس ہمارے نبی کو بٹھاتے، گرچہ بچے تھے باقی کسی کی ہمت قالین پہ بیٹھنے کی نہیں ہوتی تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی ہو رہی ہے تو اچانک اللہ کا ایک اور فیصلہ آیا، جیسے تیسے حضور نے خود کو سنبھالا اور دادا سے دل لگایا، کچھ یادیں کمزور پڑی، وہ غموں کی داستانیں کہ اللہ نے دادا کو بھی اٹھا دیا۔ یہ دوسرا امتحان دل پہ بجلی کی طرح گرا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں عبد المطلب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو آپ اپنے منہ کو پکڑ رہے تھے، بار بار سسکیاں لے رہے تھے کہ کہیں میری زور سے رونے کی آواز نہ نکل جائے، اور پورے چہرے پہ آنسوؤں کی لڑیاں بہ رہی۔ میرے بھائیوں، معمولی بات نہیں ہے اتنے سخت امتحان سے گزرنا۔ یہ درد وہی جان سکتا ہے جس کے پاس ماں نہ ہو بچپن سے، اور باپ بھی نہ ہو، اور پھر دادا بھی نہ ہو۔ اس درد کو صرف وہی، اور وہ بھی محسوس کرنے والا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے میرے آپ کے نبی کو بچپن میں اتنی سخت تکلیفوں سے یوں گزارا تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں، پالنے والا اللہ، سہارا صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی سہارا کسی کا نہیں بن سکتا۔ اللہ بن ماں باپ کے بھی پال سکتا ہے، بن ماں کے بھی اللہ پلوا سکتا ہے، بن دادا کے بھی اللہ پلوا سکتا ہے۔ اللہ نے چونکہ کائنات کے لیے ماڈل بنانا تھا، بچپن میں ماں باپ دادا تینوں کا سہارا اٹھا کے ساری کائنات کو یہ پیغام دے دیا، میرے بندو اصل میں ہوں، میں پال کے دکھا سکتا ہوں، ہر بندے تیرا سب سے بڑا سہارا میرے، یعنی تو تیرے رب کے سوا کوئی اور نہیں ہے، لو لگا تو صرف اپنے رب کی طرف لگا۔ اور پالا ہی تھوڑے ہی پھر کیا مقام عطا کیا، حالانکہ چاہتے لوگ تو نہ بات کرتے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی مکے میں چرچا عام ہو گئی، ارے ہمارے مکے میں محمد جیسا کوئی ہے ہی نہیں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات آتی، محمد سے سچا کوئی نہیں، ایماندار کوئی نہیں، اچھا کوئی نہیں، آنکھوں کا پاک کوئی نہیں، محمد جیسا تو اخلاق میں، عادت میں، کردار میں، معاملات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر ایک، یعنی ابو جہل بھی کہتا، ابو لہب بھی کہتا، عقبہ ابن ابی معیط بھی کہتا، وہ تمام لوگ جو بعد میں دشمن ہوئے وہ بھی نبی کے بارے میں یہی کہتے، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ 40 سال تک نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبی تھے، اظہار نہیں ہوا۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے پیدائش سے نبی ہوتا ہے، اعلان 40 سال میں ہوا۔ میرے پیارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبوت کے اعلان کے بعد کیسے کیسے امتحان سے گزرے، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، کس کو؟ میرے آپ کے نبی کو۔ پتہ ہے قرآن کہتا ہے مکے کے مشرک یہ کہا کرتے تھے، ارے یہ جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ اللہ معاف کرے بولتے ہوئے دل کانپتا ہے۔ کیسے بدبخت تھے وہ جن کی زبانوں سے یہ نکلتا تھا، حالانکہ وہ قرآن اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ نبی کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے یہ پاگل ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی کو کہا گیا مکے کی دھرتی پر، یہ سب بھی سنا میرے آپ کے نبی نے میرے آپ کے لیے۔ جی ہاں، ایک وقت وہ بھی آیا، میں بہت چھانٹ چھانٹ کے باتیں بتا رہا ہوں، تفسیر آج تک کوئی پیدا ہی نہ ہوا جو نبی کی تعریف اور نبی کی سیرت کو حق کے مطابق بیان کر سکا ہو۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی پہاڑیوں میں گئے۔ میرے پیارو، غور کرنا، دل سے غور کرنا، جسم پہ پتھر پڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، اس کلمے کے لیے، اللہ کے لیے۔ کون سہ رہا ہے آج جو کوئی یہ کہہ سکے میں نے دین کے لیے یہ قربانی بہت دے دی؟
جو اللہ کا سب سے لاڈلا نبی، پیغمبر سب سے مقرب، اللہ نے سب سے زیادہ محبوب جن کو بنایا، طائف کی وادیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، اتنے پتھر، اتنی کنکر، حضور کا جسم زخمی اتنا ہوا کہ خون نکلا تو جوتے بھر گئے خون سے اپنے. سوچ سکتے ہو، دوا نہیں، مرہم نہیں، پٹی نہیں، یہاں تک اتنی تکلیف ان زخموں میں ہونے لگی، حضور سے کھڑا نہیں ہوا گیا تو بیٹھ گئے. کائی کے لیے؟ اس دین کے لیے. میرے رب کی قسم، اگر اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگتے جو حضرت نوح نے مانگی تھی کہ اللہ ساری دنیا سے دشمنوں کو مٹا دے، آج اگر حضور بھی یہ دعا مانگ لیتے تو ساری دنیا سے اللہ کے نہ ماننے والے لمحوں میں مٹ کے ختم ہو جاتے. جب حضور بیٹھ گئے تو اللہ سے حضور نے ایک دعا کی، اللہم انی اشکو بثی وحزنی، اے اللہ میں اپنے اس درد کو تیرے سوا کس سے کہوں، اے اللہ میں اپنے غم، اپنی تکلیف اور اپنے درد کی شکایت کرتا ہوں تجھ سے، اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں تجھ سے. اے اللہ میں ان کو سمجھا نہ سکا. اللہ کو جلال آیا اور جبریل کو بھیجا، جاؤ آج جو محمد کہیں وہ ان کا حشر کر دو. پیارو، ہمیں آپ کو تو مزہ آتا ہے بدلہ لینے میں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں. آج ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ یہ ہے میں کسی سے کم نہیں ہوں. تو ذرا بتاؤ میرے آپ کے نبی کسی سے کم تھے؟ نعوذ باللہ. جبریل آئے ہوئے ہیں، پاور، خدائی پاور. جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا، بتائیے، کہیں تو پانی کا عذاب، کہیں تو آگ کا عذاب، کہیں تو پہاڑوں کو ملا دیا جائے سرما، ساری بستی ختم. کیسا شاندار موقع ہے بدلہ لینے کا، جبکہ جسم سے ابھی بھی خون بہ رہا ہے، بیٹھے کھڑا ہونے میں بھی دشواری. ایسے وقت میں اتنی پاور ملی ہو اور حضور کے پاس پورا اختیار ہو، اس وقت جو چاہے ان کو سزا دے دے. اور نبی کے امتیوں، نبی کی زبان سے نکلا، جبریل میں زحمت بن کے نہیں آیا، اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں. یہ نہ صحیح ان کی اولادیں ایمان لائے گی، یہ نادان ہیں، آج یہ سمجھ نہیں رہے کہ میں کون ہوں. اور ہم اور آپ جتانے میں لگے ہیں رات دن. ہمارا آپ کا مشغلہ یہ لوگ مجھے مان لیں کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت پہچان لیں. میرے پیارے نبی کے مقابلے کسی کی کیا حیثیت. اس دین کے لیے جب نبی نے یہ دکھ سہ لیے تو اس دین پہ عمل کرنے کے لیے میں اور آپ چھوٹے سے دکھ سہنے کو گوارا نہ ہوں تو پھر یہ محبت کون سی ہے؟ اپنے سینے میں جھانکو اور خود سے پوچھو، جو محبت مجھے آپ کو چھوٹا نہ بنا سکتی ہو، جھکا نہ سکتی ہو، نبی کے غموں اور درد اور تکلیف کو سوچ کر میرے اندر عاجزی پیدا نہ کر سکتی ہو، وہ محبت ہے، یہ کاغذ کی ناؤ ہے. کوئی کسی کو نہ کہو، اپنے آپ سے سوال کرو، خود یہ دل جواب دے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد جب 3 برس گزر گئے تو مکے والوں نے اعلان کر دیا، بگل بجا دیا، اب کوئی کمپرومائز نہیں. نبی کی بیوی دنیا سے چلی گئی، چچا بھی دنیا سے چلے گئے، مکے والوں کے بال اور پر نکل آئے. اعلان ہوا کہ اب محمد کو جو بھی زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹوں کا انعام ملے گا. سوچئے گا کس پہ انعام کا اعلان ہو رہا ہے؟ کس پہ انعام کا اعلان ہو رہا ہے؟ یہ کوئی معمولی ہستی ہے؟ حضور رات میں گھر میں ہیں، چاروں طرف سے مکے کے دشمنوں نے گھر گھیر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا. سوچئے گا ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے اور پوچھئے گا، ہم نبی کے ماننے والے کون سی کیٹیگری میں ہیں آج؟ اعلان کیا ہوا؟
ختم کر دیا جائے قصہ ان کا، چاروں طرف سے گھر بھی گھیر لیا گیا۔ حضور نے بلوایا حضرت علی کو، علی اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، اور یہ میرے پاس تھیلیے ہیں، یہ پڑیے ہیں، یہ مکے کے فلاں کافر اور مشرک کی امانت، یہ مکے کے فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت۔ اے علی، تم ان تمام امانتوں کو، اس پیسے کو، اس تمام مال کو ان کے مستحق اور ان کے مالکوں تک پہنچا کے پھر مدینہ آنا۔ ہم وہ ہیں، سارا زمانہ بھی ہمارا دشمن ہو تب بھی ہمیں دشمنوں کے مال میں بے ایمانی کی اجازت نبی کی محبت نہیں دے سکتی۔ اس سے زیادہ دشمنی کیا ہوگی؟ مارنے کی کگار پہ ہو، گھر گھیر لیا ہو، پھر بھی نبی کہہ رہا ہو نہیں امانتیں لوٹا کے آؤ۔ اب حضور نکلے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، پھر ہجرت کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ آپ سوچئے گا ذرا اکیلے میں بیٹھ کر، 53 سال کہیں پر گزرے ہوں، مکے جیسی جگہ میں گزرے ہوں، 40 سال تک اس میں سے پورا مکہ ایک طرف سے ان کا دیوانہ ہو، آج 53 سال کے بعد اس مکے کو چھوڑنا پڑ رہا ہو، اس سینے میں درد کیا ہوگا نبی کے اس وقت۔ لیکن اللہ کے دین سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہر قربانی اللہ کے دین کے لیے دی جا سکتی ہے، مگر اللہ کے دین کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سکھایا نبی نے۔ نکل آئے، اور جب وہاں پہنچے جہاں کے بعد کعبہ نظر نہیں آتا تو حضور مڑے ہیں پھر، اور کعبے کو دیکھا، اور دیکھ کے پھر حضور کی ہچکیاں بن گئی، اور فرمایا اے اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، مجھے تجھ سے بہت شدید محبت ہے، اے اللہ کے پاک گھر میں کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا، مگر تیرے آس پاس رہنے والوں نے دائرہ اتنا تنگ کر دیا کہ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یوں حضور تڑپتے ہوئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہاتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بات یہیں پہ ختم تھوڑی ہو گئی قربانی۔ جب مدینہ آئے ہیں، چند واقعات اور سناتا ہوں، اور پھر سبق کے طور پہ چند کام بتاتا ہوں۔ مدینہ آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ میں یہ حال نہیں تھا، لیکن سب بنا بنایا، بسا بسایا، کما کمایا، سب چھوڑ کے یہاں مدینہ آ گئے سب لوگ۔ اب یہاں مالی بحران آ گیا، کرائسس پیدا ہو گیا، اتنی غربت آ گئی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بالکل کڑی دوپہر میں باہر نکلے، راستے میں حضرت ابو بکر ملے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیسے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لے آئے دوپہر میں؟ کہ ابو بکر 3 دن ہو گئے میرے حلق میں ایک لقمہ بھی کھانے کا نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں ہوئی، تو میں باہر نکل آیا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کا بھی یہی حال ہے، پچھلے 3 دن سے ابو بکر نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا، میں بھی بھوک کی تڑپ سے باہر نکل کے آیا۔ پھر آگے بڑھے تو اب حضرت عمر مل گئے۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر دوپہر میں کیسے اس وقت؟ کہ یا رسول اللہ بھوک برداشت نہیں ہو۔ کون لوگ ہیں یہ معمولی حسین کے قدموں کی دھول نہیں ہے ہم اور آپ، یہ وہ ہیں جن کے گھروں میں چولہے بجھ گئے کائی کے لیے اس دین کی۔ پھر ایک باغ میں گئے، وہاں باغ کے اندر سے جو صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے، کہ حضور کھجوریں لاؤ؟ کہاں لے آؤ، ہم تینوں بہت بھوکے ہیں۔ وہ تازہ ایک کھجور کا خوشہ توڑ کے لائے، حضور نے بھی کھایا، ابو بکر نے بھی کھایا، عمر نے بھی کھایا۔ حضور کھاتے کھاتے رونے لگے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا ابو بکر اللہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا حساب لے گا،
مجھے یہ ڈر ستانے لگا میں کھا تو رہا ہوں اس نعمت کا جواب بھی اللہ کو دے پاؤں گا یا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جن کی شفاعت ہونی ہے، جن کی سفارش پر حساب شروع ہوگا اللہ کے یہاں پیشی کا، ان کے دل میں یہ اہمیت ہے کہ اللہ کے یہاں حساب ہونا. حالانکہ دوسروں کی شفاعت کا اعلان حضور کے لیے اللہ نے کر دیا ہے. یہ قربانی اس دین کے لیے ہے جو آج میں نے اور آپ نے بھلا دیا. من مانے دین مانتے ہیں ہم، جتنا من چاہا، جتنا دل نے کہا اتنا دین پہ عمل کر لیا، بس یہ والا ہے میرا آپ کا دین. حالانکہ دین یہ ہے دل کچھ بھی کہے، من کچھ بھی کہے، حالات کچھ بھی ہو، گھر ہو، جیل ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اور اللہ کے حکم کو بجا لانا ہر حال میں محبت کا تقاضا. بات اس سے آگے بڑھی، بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آیا کہ جب پوری زندگی گزار کے وفات کا وقت قریب پہنچا ہے. میں نے پیدائش کو بیان کیا اور چند منٹوں میں وفات کو بیان کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اس کائنات میں کوئی ایک بھی نبی کے علاوہ نبی ہمارے نبی کے علاوہ نہیں ہے جس نے پوری زندگی نبوت کے اعلان کے بعد اپنی امت کے لیے رو رو کے مانگا. کوئی نبی نہیں. نبیوں نے اللہ سے شکایتیں کی، اللہ میری قوم ایسی ہے جو مجھ پہ زیادتی کر رہی ہے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ بیٹھے، نوح کہہ بیٹھے، اکیلے میرے آپ کے نبی ہیں جو پوری زندگی امت کے لیے سجدوں میں روئی ہوئی. یہاں بھی روئی، معراج کے بھی اللہ کے آگے امت کو یاد رکھا. آخری وقت آیا جب آخری لمحے ہیں اور انتقال کا وقت قریب ہے. اس وقت بھی اگر یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امت یاد، اور پیغام جو بالکل شروع میں اللہ کے حکم سے غیبی نظام کے تحت دیا تھا، قائد کا، سجدے کا، اب حضور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. حضرت علی نے کان لگائے، فرمایا علی میری امت سے کہہ دینا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. علی امت سے کہنا جاتے جاتے تمہارا نبی تمہیں یہ پیغام دے کے گیا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہوں، تمہارے چھوٹے ہوں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور زیادتی مت کرنا. میرے بھائیوں، یہ نبی کا آج جو 12 ربیع الاول ہے، یہ بالکل پوری امت میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضور کی وفات اسی دن ہوئی ہے. اور پیدائش میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول کو بھی ہے، 11 کو بھی ہے، 12 کو بھی ہے، مہینہ یہی تھا. میں نے تو دونوں واقعات بیان کر دیے، پیغام ولادت بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. جاتے جاتے نبی نے جو پیغام امت کو دیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے، ہماری زندگی میں طہارت ہو، یہ ہے ربیع الاول کا پیغام. پاک رہیں ہم، دل بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے نماز کو آ جاؤ تو ہم کہیں کپڑے پاک ہی نہیں ہیں. کتنی غلط بات ہے. مومن ہو اور کپڑے پاک نہ ہو، مومن ہو اور ناپاک ہو. تو یہ پیغام انشاءاللہ ارادہ کریں ہم سب لوگ کہ اپنی پاکی کا، بدن کی پاکی کا، کپڑوں کی پاکی کا، اور خاص طور پر دل کو دشمنی، بغض، عداوت، حسد، کینہ اور دوسروں کی کپٹ سے پاک رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. دوسرا پیغام تھا کہ اللہ کے نبی انصاف کرنے والے تھے، دوسروں کا حق نہیں کھا سکتے تھے. ہم اور آپ بھی آج سے یہ طے کریں انشاءاللہ اپنے مقدر میں جو لکھا ہے وہی کھائیں گے، دوسرے کے مال پہ کبھی نظر نہیں اٹھائیں گے. کریں گے انشاءاللہ ارادہ. تیسرا پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا، اللہ کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے مگر اللہ کے دین کو کسی کے لیے بھی اور کسی بھی وجہ سے قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی اپنے آپ میں ارادہ رکھیے انشاءاللہ دین کے لیے جان، مال اور وقت
तीनों चीजें कुर्बान करेंगे मगर दीन को कुर्बान नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। और चौथा पैगाम और आखिरी ये पैगाम क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो बातें जाते जाते हमसे कह के गए, नमाजों की पाबंदी करना और अपने मातहतों और छोटों का ख्याल रखना। भाइयों इस पर भी अमल का इरादा करें, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और खास तौर पर भाई ये मस्जिद का नाम रखने वाले पता नहीं दुनिया में हैं या चले गए होंगे, यकीनन गए होंगे। मुझे तो आज इतनी खुशी हुई है, हर मस्जिद पठानों वाली, सैयदों वाली, शेखों वाली, सुलेमानी वाली, फला वाली, आज दिल खुश हो गया कि अल्लाह वाली मस्जिद में आए हैं। अल्लाह हम सबको अल्लाह वाला बना दे, हम सबको कलमे वाला बना दे और दिलों में जज्बा रब ताला हम सबके ये पैदा फरमा दे कि हम सब एक हैं, एक अल्लाह के बंदे, एक नबी के उम्मती, एक कलमा पढ़ने वाले, एक कुरान के ताबेदार हैं। ये जज्बा इस मस्जिद के नाम से भी हमारे दिलों में पैदा हो। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनकी कब्रों को नूर से भर दे जिन्होंने ये प्यारा नाम रखा हो। रब ताला हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल किब्रियाउ कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा क़ज़ैत व लकल शुक्रु अला मा अअतैत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں تیرے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں۔ اے کریم رب ہم اقرار کرتے ہیں تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا مگر تیری نعمتوں کی ہم سے قدر نہ ہوئی، تیری نعمتوں پہ ہم سے شکر ادا نہ ہوا۔ پیارے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے ہم نے تیرے احکام کو توڑا، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا۔ اے پیارے رب یہ مہینہ وہ ہے جس میں تیرے نبی دنیا میں آئے اور اسی مہینے میں اس دنیا سے تو نے اپنے نبی کو بلا بھی لیا۔ اے کریم رب تیرا شکریہ، شکریہ، اتنی عظیم نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اگر وہ نہ آتے کون تیرا پتہ بتاتا، وہ نہ آتے کون جنت جہنم بتاتا۔ اللہ اگر تو نے نہ بھیجتا کوئی انسان کو انسان بناتا۔ اللہ اگر تو نے نہیں بھیجتا آج انسان جانوروں سے بدتر ہو گئے ہوتے۔ اللہ تیرے نبی کی پوری امت کی طرف سے تیری بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے کریم رب ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں ہم سے تیری اس نعمت کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تیرے حبیب کو ہمارے لیے پوری زندگی روتے رہے۔ اگر ہم دنیا کے چکروں میں پھنس گئے، ہم دنیا کی الجھنوں میں پھنس گئے، ہم نے تیرے نبی کے دین کو بہت پسے پش ڈال دیا۔ اللہ آج تیرے گھر میں تجھی سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ معاف فرما دے، کریم رب معاف فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ پیارے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے، پیارے اللہ دن رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ چھوٹے اور بڑے دونوں گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے اللہ جان بوجھ کر اور انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سچ بتائے تو سب کچھ جانتا ہے مگر جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ زیادہ ہیں۔ اللہ چھپ کر کوئی کیے ہوئے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ہماری راتیں، ہماری تنہائیاں بالکل کالی ہو چکی ہیں۔ اے کریم رب، اے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما کر نور ایمانی ہمیں عطا فرما۔ اے پیارے اللہ
حلاوت ایمانی ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات کی معرفت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو معاف کر دے گا تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تب بھی تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ اگر تو معاف کر دے گا ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اللہ وہ بھی تیرا انصاف ہوگا مگر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اے پیارے اللہ جہنم کی آگ کے مستحق بن جائیں گے اگر تو نے مغفرت نہ کی۔ اے اللہ ہمیں تیری جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ اس کی تو آگ نہیں انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ اے کریم رب ہم سے تو دنیا کی آگ کے جلنے کی جلن نہیں سہی جاتی، دنیا کی آگ سے جلنے کی تکلیف نہیں سہی جاتی۔ اے پیارے اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے اسم اعظم اور اسماء حسنہ کا واسطہ ہم سب کے ہمارے اہل خانہ کے جسموں پر جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، پیارے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، اللہ جنت میں لے جانے والے کام کرنے والا بنا دے، اللہ جہنم سے بچنے والے کام کرنے والا بنا دے۔ اے پیارے اللہ اے کریم رب ہمیں نبی کی سنتوں کا پابند بنا دے، سنتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے، نبی سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، وہ محبت جو ہمیں عمل پہ لے آئے عطا فرما دے۔ اے پیارے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جب موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے موت عطا فرمانا، اللہ جب قبر میں جائیں تو جنت کی کیاری بنا دینا۔ اے اللہ جہاں کوئی بھی اپنا نہیں ہوگا سوائے تیری رحمت کے کوئی کام نہیں آئے گا، لوگ مٹی ڈال کے سوراخ بھی بند کر کے چلے آئیں گے۔ اے پیارے رب ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں جانے ہی جانا ہے، اس جانے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما دے، آنکھوں سے غفلت کا پردہ اتار دے رب، آنکھوں سے غفلت کا پردہ اتار دے رب۔ اللہ تیری قبر بڑی بھیانک جگہ ہے نافرمانوں کے لیے، جنت کا ٹکڑا ہے فرما برداروں کے لیے، اللہ فرما بردار بنا کر ہم سب کی ہمارے گھر والوں کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دینا۔ اے اللہ جب قبروں سے اٹھیں تو ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، اللہ پلسرات پہ آسانی سے گزروا دینا۔ پیارے اللہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں دلا دینا، پیارے اللہ نبی کی شفاعت نصیب فرما دینا، پیارے اللہ جنت میں اول داخلہ نصیب فرما دینا۔ اے پیارے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ اس ملک میں انصاف اور حکمراں ہمیں نصیب فرما، جو بھی مسلمان اور مظلوم تمام انسان جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کی مدد فرما کر باعزت رہائی نصیب فرما، خصوصاً غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کو فتح مبین عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اور سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک نمازیوں سے آباد رکھنے کا فیصلہ فرما، حق کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنا، جو بنانے والے دنیا سے گئے ان کو جزائے خیر عطا فرما، جو اب محنت کر رہے ہیں قبولیت کے فیصلے فرما، جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانگی وہ بھلائیاں ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔